اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین، یہ مبارک مہینہ رمضان کا خصوصیت ہی اس کی ہے کہ جو لوگ کبھی نہ بخشے جائیں وہ اس مہینے میں بخش دیے جائیں۔ اعمال کی قبولیت، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ عام دنوں میں اچھے کام کرنا اور ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں نیک عمل انجام دینا یہ بہت ہی زیادہ خصوصیت کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ ہماری سانسیں تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں، ہمارا سونا بھی عبادت قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوں تو پورا مہینہ برکتوں سے، مغفرت سے، خدا کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس مہینے میں شب قدر ہے۔ شب قدر علماء کے اتفاق رائے کے مطابق شب 19، شب 21 اور شب 23۔ اب ان تینوں میں چاہیے کہ جو شب قدر کے اعمال ہیں وہ اعمال ہم بجا لائیں، شب بیداری کریں، خدا سے لو لگائے بیٹھے رہیں، تلاوت میں، عبادت میں، دعاؤں میں پوری رات گزار دیں۔ اب مثلا جیسے آج کی جو شب آنے والی ہے، یعنی شب 19، شب قدر یہ بھی ہے، اور اسی شب کے فجر میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ ضربت بھی لگی تھی، اور نہایت ہی غم و اندوہ کی شب آنے والی ہے۔ تو اس شب کو بھی ہم شب قدر کی حیثیت سے دیکھیں اور جتنا ممکن ہو اعمال، دعائیں وغیرہ وغیرہ اس کو بجا لائیں۔ ابتدا اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر شب میں، شب قدر جو بھی ہے، غسل کرنا یہ مستحب ہے، اور یہ غسل غروب آفتاب کے قریب کیا جائے، یعنی مغرب سے قریب یہ غسل کر لیا جائے۔ اس کے بعد افطار کے بعد، نماز مغرب اور عشاء کے بعد پھر آپ کو اعمال بجا لانے ہیں۔ ہر سال آپ اعمال کرتے ہیں، ویسے ہی اس سال بھی آپ کو اعمال کرنا ہے۔ مثلا 2 رکعت نماز قربت کی نیت سے شب قدر کی، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دعائیں ہیں، سر پہ رکھ کر قرآن کریم دعا پڑھنا ہے، ہاتھ میں لے کر کھول کر پڑھنا ہے، معصومین کا توسل ہے، اور خاص تاکید اس شب میں ہے، شب قدر میں زیارت امام حسین علیہ السلام، جو کہ زیارت وارثہ کی شکل میں ہم آپ پڑھتے چلے آئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی انجام دیں۔ ہماری کل کی گفتگو آپ کے سامنے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تھی۔ اس سے پہلے 3-4 دن کے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے صلہ رحمی اور قطع رحمی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صلہ رحمی یعنی جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جن کا آپ کا خونی رشتہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عمر بڑھتی ہے، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف قطع رحمی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، یعنی اپنے عزیز و اقارب کو اگر تنگ دست ہیں تو ان کی احوال پرسی نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا، یہ قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، آج میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ پریشانی کس وجہ سے ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے، کوئی دوا کام نہیں کرتی، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی موذی مرض ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان کو اس کی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ
صرف مرض نہیں ہے، صرف بیماری نہیں ہے، بلکہ انسان کے خود اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں۔ اگر اعمال خراب ہیں، اس لیے کہ انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا ان حدیثوں کو، بہت سی حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ تو ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنوں کو اگنور کر دے، اپنوں کا خیال نہ کرے۔ اپنوں میں اگر کوئی ضرورت مند یا تنگ دست ہے تو اس کو فراموش کر دے۔ اپنوں سے مراد جو اپنے بہت قریبی ہوں۔ ایک ہمارے استاد ایک واقعہ بیان کرتے تھے، ایران کے ایک درزی تھے، ان کو اللہ نے کچھ صلاحیت دے دی تھی کہ وہ لوگوں کے حال کی، دل کی حال بیان کر دیا کرتے تھے، وہ بتا دیا کرتے تھے باتوں کو۔ رجب علی خیاط نام تھا، یہ آپ کا بھی شاید سنا ہوا نام ہو۔ ایک انسان کلرک تھا، ملازم تھا، اس کی فائل گم ہو گئی، بہت امپورٹنٹ فائل تھی جس جگہ پہ وہ نوکری کرتا تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ جب ہوتا ہے کہ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس دعا تعویذ کے لیے پہنچتا ہے۔ یہ پہنچے بیچارے کسی عالم دین کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں، رجب علی خیاط کے پاس ہے، آپ جائیے۔ یہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ایک بہن ہے، کہنے کہ جی، کہا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے، کہا ہاں، کہا انصاف سے بتائیے کتنے دن ہو گئے آپ نے اپنی بیوہ بہن کی خیریت تک نہیں پوچھی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ لاؤ دیکھیں ہمارے بھانجے کس حال میں ہے۔ تو کہا پھر، کہا یہ تمہاری فائل نہیں ملے گی جب تک تمہاری بہن تم سے راضی نہیں ہو جاتی ہے۔ تب آئے جلدی جلدی بیچارے فٹافٹ، اور ضروری کچھ سامان وامان خریدا، بچے بچوں کے لے کے پہنچے۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، کہتی بھیا خیریت، اتنے دن بعد؟ تو اب انہوں نے ہلا حوالہ کیا، لیکن جانتے ہیں آپ کہ بہن کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، بہن نے معاف کر دیا۔ اب وہاں سے آئے، جیسے ہی اپنی آفس پہنچے، دیکھا الماری پر فائل رکھی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہوتا یہ ہے کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیے اور پریشانیوں سے بچے رہیے، سکون میں رہیے گا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہوتا ہے بدن میں درد ہے، بیمار ہیں، مریض ہیں، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بیماری بیماری ہی ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بیماری ہماری کوتاہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمارے خود کالی کرتوت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ رجب علی خیاط کی بات تھی، ایک بات اور یاد آ گئی، آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک صاحب تھے، ان کے گھٹنے میں بڑا درد ہوتا تھا، آفیسر تھے، غریب آدمی نہیں تھے، آفیسر تھے، مگر گھٹنے کا درد ختم نہیں ہوتا تھا۔ بہت دوا کرائی، بہت علاج کرایا، بڑے بڑے اسپتال میں پہنچے، تھک ہار گئے۔ تو پھر وہی ہوا، مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ صاحب کوئی دعا بتائیے آپ ہی۔ تو انہوں نے کہا بھائی رجب علی خیاط کے پاس پہلے آپ چلے جائیے۔ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آفس میں ایک لڑکی ٹائپسٹ ہے، ٹائپنگ کرتی ہے کمپیوٹر پہ۔ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا کہ ایک دن کسی غلطی پر آپ نے اس کو اتنا زور سے ڈانٹا تھا کہ وہ کھڑی ہو کے کانپنے لگی تھی، اس کے پیر کانپ رہے تھے مارے خوف کے۔ جس دن سے وہ لڑکی کانپی ہے، اسی دن سے آپ کے پیر میں درد شروع ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی علاج کرا لیں، یہ درد ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جب تک وہ لڑکی راضی نہ ہو جائے آپ سے۔ کہا کہ جانتے وہ لڑکی کون تھی؟ کہا کون؟ کہا وہ لڑکی اولاد رسول سے تھی۔
وہ سیدانی تھی، اس کے پیر میں کپ کپی آئی، خدا نے یہ صلہ آپ کو دیا کہ آپ کے پیر میں تب سے درد ہو رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، توجہ اس بات پر کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم درد تو جھیل لیتے ہیں، پیسے خرچ کر ڈالتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کا علاج ہمارے گھر ہی میں ہو، ممکن ہے اس کا علاج ہمارے خاندان میں ہو، ممکن ہے اس کا علاج ہمارے رشتہ داروں میں ہو، ممکن ہے اس کا علاج کسی غریب کے گھر میں ہو جس کا حق ہم نے نہ ادا کیا ہو۔ تو آج سے یہ عہد کر لیں، اگر سکون کی زندگی جینا ہے تو اپنے گھر والوں کا، خاندان والوں کا، عزیز و اقارب کا، جس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کریں، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، آپ کی ذات سے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لینے میں عزت نہیں جاتی، خدا عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ بندوں کے حقوق ایسے حقوق ہیں کہ روز محشر بھی اللہ نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندہ نہیں معاف کر دے گا جس کو آپ سے اذیت ہوئی ہے۔ تو آج ہی عہد کریں، نہ کسی کو اذیت پہنچائیں گے اور نہ خود تکلیف میں رہیں گے، سب کا حق ادا کریں۔ جس کا آپ کے اوپر جو حق ہے وہ حق اپنی گردن سے اتار کر رکھ دیں اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آل محمد کی محبت کے سائے میں خدا ہم سب کو سکون عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔